الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین۔ اس سلسلے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، برکتوں کا تذکرہ سنتے ہیں اور مزید برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات اور وہ خصوصاً وہ کارنامے کہ دور جاہلیت کے جن فتنوں کو، جن خرافات کو، جن بری عادتوں، برے رسوم و رواج کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا اور ایسا انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا، ذہنوں سے نکال دیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی میں جب انہیں چھوڑ دینے کا عمل پایا جاتا، اس کے بعد پھر کوئی ابتلا، پھر اس میں دوبارہ پڑ جانا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایسی کمال کی تربیت ہے، سبحان اللہ۔ اور ان میں بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی رہیں۔ اسی طرح ایک بڑی خرابی جو دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ برے برے نام رکھتے تھے، اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتے کہ بڑا ہو کر اسے شرم محسوس ہو، اس طرح کے نام رکھتے۔ بعض اوقات اپنے ہی نام ایسے رکھتے کہ وہ اس میں بڑائی پائی جاتی، تکبر پایا جاتا، اس میں ایسی تعریف ہوتی کہ سننے والا ہنس پڑے کہ یہ اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی اپنے لیے القابات اختیار کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات دوسروں کو ایسے برے ناموں سے پکارتے تھے، جس میں آج کل بھی ہم ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ برے برے ناموں سے پکار کر ان کی ہنسی اڑاتے، مذاق اڑانے کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو یقیناً برا سمجھا، برا جانا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاملات اور اپنے کردار اور اپنے اقوال کے ذریعے اس بری رسم کو ایسا ختم کر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کئی ایک اس کی ایک مثال نظر آتے ہیں۔ خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائیں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی حوالے سے سننے کی کوشش کریں گے۔ جب اچھا بندہ ہو، اچھا شخص ہو تو نام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ پاک نے تمہیں مسلمین کے نام عطا کیے، مسلمین تمہیں یہ نام عطا کیا کہ تم مسلم ہو، مسلمان ہو۔ تو یہ بھی ایک فخر ہے مسلمانوں کے لیے کہ انہیں اتنا پیارا نام ملا۔ اب جب انڈیویجلی ہم نام رکھیں تو کیا انداز ہونا چاہیے، دور جاہلیت میں کیا معاملات ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں خصوصی طور پر قبلہ نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں نہ صرف ہسٹوریکل پرسپیکٹو، تاریخی زاویہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ کرنٹ سچویشن، آج کے دور میں وہ خرابی کس انداز سے دوبارہ جنم لے رہی ہے، کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا تدارک کیسے ہو، ختم کیسے ہو، اس کے اصول اور اس کے کچھ قاعدے اور کچھ مدنی پھول بھی الحمدللہ ہمیں ملتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور کیا فرمائیں گے دور جاہلیت میں کس طرح کے نام رکھے جاتے تھے، یا بعض اوقات اپنے ہی نام خود وضع کر کے اس میں بڑائی کے معنی ہوتے تھے، بعض اوقات نام بگاڑنے کی سچویشن ہوتی تھی۔ اس معاملے کو کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پڑھنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ جس طرح دوسرے معاملات میں انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہ تھی، جی، اسی طرح نام کے معاملے میں بھی انہیں اچھے اور برے کی کوئی خاص تمیز نہ تھی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ معلم بنا کر بھیجے گئے، وہ خود فرماتے ہیں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آپ نے جہاں دوسرے شعبہ زندگی میں ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اچھے اور برے کی تمیز کا درس دیا، تو اسی میں ایک نام بھی ہے۔ اب جب وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت آج بھی ہے۔ اور میں اس کو یوں آپ کو کہوں کہ ہمیں یہ سمجھایا اور سکھایا گیا کہ قیامت کے روز تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا۔ جب یہ اتنا امپورٹنٹ
ورڈ ہے یا اتنا ضروری ہے یہ جملہ جس کو میں اپنے طور پر بہت اہمیت دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا قیامت کے روز آپ کو آپ کے نام سے پکارا جائے گا تو آپ کا نام کیا ہونا چاہیے؟ وہ انبیاء کرام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اور قیامت کے روز تو سب جمع ہوں گے۔ تو اگر آپ کو ایسے نام سے پکارا جائے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس نام کو پسند فرمایا، اور پھر شریعت مطہرہ نے، اسلام الدین نے جس نام کو پسندیدہ باقی رکھا، میرا خیال ہے ان ناموں کو ہمارے آج کے دور میں بھی اس کو رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح پہلے بھی یہ ٹائم تھا کہ ناموں کے حوالے سے تمیز نہ تھی، آج بھی یہی ہے۔ مجھے یہ کل پرسوں کی بات میں اگر آپ کو کہوں کہ مجھے کسی نے نام کے لیے پیغام آتے رہتے ہیں کہ آپ نام رکھ دیں، تو مجھے کسی نے پیغام بھیجا کسی کے ذریعے، تو اسے 3 نام بھیجے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کون سا نام، بعض وقت نام پسند ہوتا ہے تو 2-3 نام بھیج دیتے ہیں کہ اس میں سے اگر آپ کو کوئی پسند ہو تو آپ ہمیں بتا دیں تو ہم وہ نام رکھ لیں۔ مجھے 3 نام بھیجے گئے، میں نے کہا کہ 3 نام کے معنی کیا ہیں، کیونکہ 3 نام میں سے کوئی نام بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی ایسے نسبت والے ہوں بزرگوں سے، صحابہ یا صحابیات سے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو صحابیات ہے، صالحات ہیں، ان سے نسبت ہوتی ہے، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یا وہ بھی نام ہے جنہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کو یہ نام پسند ہے، وہ نام بھی ہیں، اور جو صحابہ کرام کے نام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھے وہ بھی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن ناموں کو باقی رکھا وہ بھی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ آقا کے سامنے وہ نام لیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ان ناموں سے اپنے ان صحابہ کرام کو پکارا، تو وہ نام بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح جو ہے، تو میں نے ان کو یہ عرض کی کہ مجھے مطلب تو مر کر پھر دوبارہ پیغام آیا نہیں ہے، کہ لوگوں کو اصل میں اتنا شعور نہیں ہے ناموں کے حوالے سے۔ تو بہت اچھا ہے کہ آج ہم اپنا یہ سلسلہ اس عنوان پر بھی کریں، کیونکہ صرف نام ہی کی بات نہیں تھی اشفاق بھائی، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت معاشرہ مرتب فرمایا، اور اس سوسائٹی میں جس کی ہم آج مثال دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یہ تبدیلی پیدا کی، تو ظاہر وہی اس کو ماڈل کے طور پر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف ناموں کے حوالے سے ہی تربیت نہیں فرمائی، اگر ہم غور کریں تو گھروں میں آنے جانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، بولنے چلنے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے بھی تربیت فرمائی کہ اس طرح نہیں کھانا چاہیے، یہاں سے کھانا چاہیے، اپنی طرف سے کھانا چاہیے، اور خود کھانا تناول فرما کر تربیت فرمائی کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آپ چلے اس سے بہتر چلنا نہیں تھا، آپ نے جس طرح کلام فرمایا اس سے بہتر بات کی نہیں جا سکتی تھی، سبحان اللہ، آپ نے جس طرح دیکھا اس سے خوبصورت دیکھا نہیں جا سکتا تھا، سبحان اللہ، بے شک، آپ نے جس طرح کا لباس استعمال فرمایا اس سے خوبصورت و بہتر لباس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ واہ، یعنی جو کچھ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، خاص طور پر وہ جو خصائص کبریٰ یعنی سرکار کے خصائص سے ہے، اس سے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں کہ جن کے لیے پیروی ہے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جن کو اختیار کیا، آنے والی امت نے جس کو اختیار کیا، مطلب بعد والوں نے اختیار کیا، تو وہ سب کے سب اعلیٰ اور بہترین تھے کہ اس سے بہترین ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سبحان، تو ظاہر ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر کوئی خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں اگر ہم خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم اسی انداز کو اختیار کریں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، یا اسے اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو ناموں کے حوالے سے بھی جو ہمارا پہلا جی، حصہ ہے اس سلسلے کا، پھر پورے تہذیب و اخلاق جو ہے وہ سب بیان فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یوں سمجھے، اگر میں یوں کہوں کہ ایک اسلامی معاشرہ مرتب ہوا نا، صحیح، ایک قرآنی معاشرہ مرتب ہوا
ایک یوں سمجھے کہ سارے اخلاق کے سارے معاملات بیان کر دی. خود فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، مکارم اخلاق کے لیے مجھے بھیجا گیا. یعنی یہ جو میں اس طرح کی روایتیں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں نا اشفاق بھائی کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا، تو ان روایتوں کو بغور پڑھنا چاہیے کہ اس میں تو اللہ جیسے ہم نے پہلے سلسلے میں بھی اس پر کچھ کلام کیا تھا کہ اللہ کریم نے تو ارشاد فرمایا کہ محبوب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، مگر خود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے آمد کا مقصد بیان فرماتے ہیں اور اس میں بہت کچھ ہے. البتہ ناموں کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ کسی کا نام معلوم کرتے اور وہ نام آپ کو اچھا لگتا تو آپ کے چہرے پر اس اچھے لگنے کے آثار ظاہر ہو جاتے، اور اگر کوئی نام آپ کو پسند نہ آتا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس کے ناپسندگی کے آثار ظاہر ہو جاتا ہے. اشفاق بھائی یہ جو بات کر رہا ہوں نا، یہ بات اتنی خوبصورت اور اتنی ذوق بھری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی اور آپ کے چہرے مبارک کا یہ عالم تھا کہ خوشی بھی چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی، اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ بھی چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی، ناگواری ہوتی تو صحابہ کرام چہرے مبارک کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ناگواری کے آثار ہیں، اور اگر کوئی خوشی کی بات ہوتی تو چہرہ ایسا مطلب کہ وہ ہو جاتا کہ بس صحابہ کرام دیکھتے ہی رہ جاتے. تو چہرے مبارک کی اپنی شان ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ امراض نے حاضری دی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ کی کھڑکی سے جب مسجد نبوی شریف میں ملاحظہ فرمایا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو محسوس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جلوہ فرمایا ہے. تو جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو صحابہ کرام کے جو رخ تھے، چہرے تھے، وہ سرکار کی طرف ہو گئے. آپ مسجد نبوی شریف میں جب نماز پڑھیں ریاض الجنہ میں تو وہاں یہ ایک تصور بنتا ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے سے، جب آپ محراب نبوی جو مشہور ہے یا محراب عثمانی کے جو مشہور ہیں اس طرف اگر آپ کبھی دو رکعت پڑھنے کی سعادت ملی ہو نفل تو آپ وہاں بیٹھ کر تصور کریں کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں جلوہ فرمائیں اور آپ اپنا رخ روشن ظاہر فرماتے ہیں، وہ گھڑی کیا ہوگی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے چہرے سرکار کے حجرہ مبارکہ کی طرف ہو گئے. اور راوی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جیسے کھلا قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چہرہ مبارکہ کی تو کیا شان ہے. آپ کی اس بات سے میں نے 2-3 چیزیں ابھی سیکھی، میں ناظرین کی طرف مزید پڑھاتا ہوں. آپ نے بھی جو ایک زبردست اخلاق اور ادب کا مظاہرہ کیا ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ امراض نے حاضری دی، بیمار ہوئے بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہہ سکتا ہے، لیکن آپ نے جو الفاظ چنے ماشاءاللہ. اسی طرح آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چہرہ کھل جاتا، وہ تو کھلا کھلا ہی ہے، وہ جب نام والی بات تھی. آپ نے فرمایا ایسا پیارا ہو جاتا اور صحابہ دیکھتے رہ جاتے. آپ کے وہ الفاظ، خیر میں کچھ اور مزید شاید ملا دیے، وہ آپ کا جو لفظ تھا وہ بڑا زبردست اور جامع تھا. پھر آپ نے فرمایا کھڑکی سے جھانکتے نہیں، آپ نے فرمایا جو ہے نا کھڑکی سے جلوہ فرماتے. یہ بھی چھوٹی باتیں، سمبولک علامتی باتیں ہیں. یہ کیسے آئے کہ پیارے آقا کی جب بات ہو رہی ہو تو پھر انداز بھی ویسا اختیار ہو جائے اور پھر وہ عام انداز نہ ہو؟ یہ کیسے سیکھے ہم؟ میں تھوڑا سا ہٹ کر بات کر رہا ہوں لیکن ہے تو ادب اور اخلاق کی بات، رحمت للعالمین کی بات ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر آپ نے مجھ سے اگر کوئی ایسے کلمات اچھے ادا کرتے ہوئے سن لی ہیں تو یقیناً یہ میرے پیر صاحب کی صحبت اور ان کی تربیت کی برکت ہے ماشاءاللہ. اور اگر میں پیر صاحب کی بھی اگر میں بات کروں تو پیر صاحب کو ایک قدرتی عطا ہے ماشاءاللہ ہمارے امیل سنت کو. پھر بزرگوں کی اگر ہم باتیں پڑھتے جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے آپ نے ابھی جو بیان کیا نا اس سے میں چلا گیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی طرف. ماشاءاللہ.
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر کن ترجمے میں کن لفظوں کا استعمال کرنا ہے یا کن ترجمے کے لیے کن لفظوں کا انتخاب کرنا ہے، استعمال بھی اتنا مناسب نہیں ہے، کن لفظوں کا اس جگہ پر انتخاب کرنا ہے کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کے متعلق اگر کوئی بات آ رہی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یہ لیا، فتاوی رضویہ میں آپ نے اس کا التزام فرمایا ہے، واقعی ہدایت بخشش میں آپ نے التزام سے مراد اس کو لازم کیا ہے کہ اس کو چکنے نہ دیا، یہ کہیں مس نہیں ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہدایت بخشش میں بھی اور ملفوظات شریف میں بھی جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو ارشادات پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے اس طرح کی چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے ہم سنتے ہیں نا تو ان میں بھی اسی طرح کا آپ نے لفظوں کا انتخاب کا التزام کیا ہوا، یعنی آپ ان لفظوں کا آپ پھر وہ لفظ ہی نہیں بیان کرتا، فرماتے لفظ ہے نہیں کوئی، الٹا ہاتھ تو نہیں، الٹا ہاتھ ہے نہیں فرمایا۔ ہاں، اب ضروری نہیں ہے نا کہ آپ کو مطلب ایک تو یہ شعور آ جاتا ہے، یہ آ جانا چاہیے کہ یہ لفظ مناسب نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، مگر متبادل لفظ مل نہیں رہا۔ اب جب مناسب لگ نہیں رہا ہے، متبادل مل نہیں رہا ہے تو پھر بولے بھی نہ، بندہ چپ ہو جائے کہ اب مجھ کو کوئی سی چیز ملی نہیں ہے تو کیا بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم ذکر کرتے تو ہم تو خیر اس کیا نہ منہ اس قابل، نہ زبان اس قابل، نہ کوئی ہے ہی نہیں، نہ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں یار منا وند ڈھنگ بھی نہیں۔ اس موقع پر تو کچھ اشعار ہونے چاہیے تھے یار، یہ موضوع جو چل رہا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم تو آپ کی باتوں میں کھوئے ہیں۔ رخ روشن کے حوالے سے اتنے وہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس میں شاعر نے کہا ہے نا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی، آپ کے مبارک ذکر کی۔ آج ہم آداب معاشرت، نام رکھنے کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، ملنا کیسے چاہیے، مصافحہ کیسے کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں اس ٹاپک میں آتی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید نام رکھنے کے حوالے سے آج خصوصی طور پر انشاءاللہ مدنی پھول ہمیں ملیں گے۔ کال دیجیے۔ میں اکبر علی اتاری ہند یو پی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا دامت برکاتم العالی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا کوئی ایسے بھی نام ہیں جو اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو اور ان ناموں کے رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہو؟ براہ کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ بے شک یہ نام ایسے ہیں جو پسند کیے گئے، مثال کے طور پر عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام پسند کیے گئے ہیں۔ اللہ کو بھی یہ نام پسند ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان ناموں کے حوالے سے ہماری تربیت ترغیب فرمائی ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، سب سے بہترین نام اللہ پاک کے نزدیک، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو ایک تو یہ بھی نام ہے، وہ وہاں یہ بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو بتوں کے ساتھ اپنے نام رکھے جاتے تھے، بتوں کے ساتھ، عبدالعزا اور اس طرح کے، یعنی بتوں کے ساتھ، اس بت کا بندہ، اس طرح کر کے، اور یہاں بندگی مراد لی جاتی تھی۔ تو اب یہاں مطلب کہ یہ بات دیکھنے جیسی ہے اور سمجھنے جیسی ہے کہ اس دور میں کہ جہاں اس طرح کے عبد الشمس نام، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اسلام آپ نے جب قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ تو لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن، دونوں روایتوں میں ملتے ہیں، آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا ایمان لانے کے بعد۔ پھر یہ کہ بعد میں پھر آپ کے ساتھ بلی دیکھی گئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بلی والے، تو یوں آپ کا نام ابو ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، تو اے ابو ہریرہ، تو پھر ایسا یہ نام مطلب کہ زبان اقدس سے آپ کی یہ کنیت ادا ہوئی کہ پھر لوگوں کو آپ کا جو وہ نام تھا عبد الرحمن یا عبداللہ، یہ میں سے کوئی نام پوچھا بھی جائے تو کسی کو یاد نہیں ہوگا، بلکہ محدثین نے جتنی روایتیں کی ہیں، تقریباً میں نے جتنی بھی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں کسی بھی حدیث میں میں نے ابو ہریرہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جو ان سے روایت کی گئی ہے۔ عن ابو ہریرہ، عن ابو ہریرہ، عن ابو ہریرہ، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت جو کی گئی ہیں اس طرح کے لفظ، لیکن ان کے عبداللہ یا عبد الرحمن کے نام سے میں نے روایت پڑھی نہیں ہے، یقیناً اگر ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بعض ناموں کو پسند فرمایا، اور بعض کچھ نام ایسے بھی ہیں جو واقعی بہت پسندیدہ ہیں اور اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں، جیسے کہ محمد نام مجرد یعنی سنگل محمد، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، یہ دونوں نام قرآن میں بھی بیان کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں آپ کے لیے خوشخبری سنائی، وہ اگر یاد ہو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ہاں، کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دے چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں کی کتابوں میں تبدیلی کی گئی، ان کے جو پادری کہلاتے ہیں، جو پرسٹ کہلاتے ہیں، انہوں نے خیانت کی، کیونکہ قرآن کریم سے پہلے کی جو کتابیں تھیں نا، جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کی حفاظت انہی کے علماء اور ان کے سپرد تھی، انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی جس کو ہم کہتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی تعریفات اور آپ کے بارے میں کئی بشارتوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ تو حتیٰ کہ ایک موقع پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا معاملہ تھا کہ ان کو عیسائیوں کو کوئی بات ہو رہی تھی کسی میٹر پر کہ تم فیصلہ سناؤ، تو وہ مطلب کہ اس فیصلے میں انہی کی کتابوں سے وہ فیصلہ لیا جا رہا تھا۔ تو جب وہ فیصلہ سنا رہے تھے، انہوں نے اس جگہ پر جہاں پر یہ فیصلہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی وہاں بھی لکھا تھا، تو جو انہوں نے اس جگہ پر ہاتھ رکھ دیا
تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم نہ بھی کہتا ہے نا تو یہ آیت کریمہ اس کے ہاتھ سے ابھر کر آگے آ جاتی، یعنی یہ ارشاد اس ہاتھ سے ابھر کر آگے آ جاتا۔ تو یہ چھپانے کی، تحریف کرنے کی عادت ان لوگوں میں تھی، اور آج بھی یہ مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان پر آج بھی امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تکلیف دینے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ، تو یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں ہے، زمانے سے جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ کفار جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے چلے آ رہے تھے جس سے مسلمانوں کے دل دکھتے تھے، دکھتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو ہدایت دے۔ تو یہ تکلیف دینے کا سلسلہ، یہ مطلب یہ تحریف کرتے رہے۔ تو احمد نام پچھلی کتاب میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، تو عیسائیوں کے لیے تو کافی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ احمد ہے، جو اس آیت کریمہ کے تحت جو ہم نے علماء سے سنا، سیکھا اور سمجھا، میں نے وہ عرض کیا۔ تو یہ دو نام محمد اور احمد، بلکہ اس کے بارے میں جیسے آپ نے فضیلت بھی پوچھی، تو جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے، اس کے اور اس کے والد صاحب اور بچے کے لیے جنت کی بشارت ہے، سبحان اللہ، محبت میں رکھے۔ تو یہ تو ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کا، لیکن اب دیکھیں عبد الرحمن، جیسے میں نے کہا عبداللہ کہا، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں وضاحت کر دوں، عبداللہ کسی کا نام ہے، آپ عبد ہٹا دے تو کیا کبھی نام لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ جب عبد ہٹاتے نا، یعنی عبداللہ، عبد ہٹا دے تو اللہ ہو جائے گا، کسی کو بھی آپ نہیں پکاریں گے، یہ ہماری مزاج میں بھی نہیں ہے، ہمارے عرف میں بھی نہیں، ہماری عادت میں بھی نہیں۔ عبداللہ کو عبداللہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ کے نام میں کچھ بگاڑ پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسی طرح عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ، یہاں بھی عبد نہیں ہٹایا جائے گا۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا رحمان بھائی، اللہ کے سوا تو کوئی اور رحمان ہے ہی نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو صفاتی نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، رحمان، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن کہنے کی عادت۔ اسی طرح کوئی بھی اس طرح نام ہے، عبد الکریم ہے تو عبد الکریم ہی کہیں۔ وہ بعض صورتوں میں 4-5 صفاتی نام ایسے ہیں جن سے پہلے عبد ہٹا دینا یہ حرام ہے، وہ الگ نام ہے۔ ہر نام کے ساتھ یہ حکم اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ناموں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کی، نام سے یہ اتنے مشہور ہوئے کہ اصل نام جو ہے وہ بھی لوگوں کو یاد نہیں ہوگا۔ اس میں ایک کردار ان کا اپنا بھی تھا نا، کہ ان کو اس نام سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ بتاتے ہی یہ تھے، اور رہتی زندگی تک پھر آپ نے یہی بتایا۔ تو اگر ہمیں بھی کسی بزرگ سے اچھا نام مل جاتا ہے یا وہ ہمارا برا نام چینج کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اپنا پچھلا ہی نام رکھیں، وہی بتائیں، یا بزرگ کا نام جو ہے اس کو استعمال کریں؟ وہ تو خیر عبد الرحمن عبداللہ تو نام اچھا ہی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ فرما دیا تو وہ بس وہ ایک اس کو انہوں نے اختیار بھی فرمایا، وہ درست کیا، درست فرمایا آپ نے، پھر اسی کو وہ کنٹینیو لے کر۔ لیکن ایک نام صحیح نہ ہو، کسی نیک بزرگ کو صالح بدل دیں، بعض لوگ پھر وہی زبان پہ چڑھائے رکھتے ہیں، پھر وہ اپنے نام کو ہر جگہ تبدیل کرے، صحیح، تھوڑی سی مشقت ہے۔ صحیح۔ اصل میں یہاں پر جو مین ذمہ داری ہے نا اشفاق بھائی، وہ ہے والدین کی۔ اچھا، یعنی اولاد کے حقوق میں نے پڑھے ہیں، آپ نہیں پڑھے ہوں گے۔ حقوق اولاد یعنی ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد ہمارے حق ادا کرے، میں کہتا ہوں ماں باپ کو پہلے اب اولاد کے تو حق ادا کرے، اولاد کا حق ادا کرے۔ کیا ماں باپ اولاد کا حق ادا کرتے؟ آپ کہیں گے کیا؟ تو میں کہوں گا سب سے پہلا حق تو شادی سے پہلے ہی ہے، اولاد کا حق شادی سے پہلے۔ شادی سے پہلے اولاد ہوئی نہیں ہے تو اولاد کا حق کہاں سے شروع ہو گیا؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا حق شادی سے پہلے یہ ہے کہ اچھی عورت سے شادی کرے، نیک عورت سے شادی کرے، اچھے خاندان کی عورت سے شادی کرے، کہ اس کا اثر اس کی اولاد پر آئے گا۔ تو یہاں پر دیکھتا کون ہے؟ مطلب جو دیکھتے ہیں، جو نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دیکھنے کی چیزیں وہ فراموش کر کے بیٹھے۔ موضوع چونکہ میرا یہ ہے ہی نہیں، لہٰذا میں اس کو ڈیٹیل میں لے کر چل نہیں رہا ہوں۔ تو یہ اولاد کے حقوق میں۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ جو نام ڈھونڈتے ہیں نا، وہ نام جو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ قیامت کے روز اب اس کے نام سے پکارا جائے گا،
تو آپ اچھا نام تو رکھیں. نام کی اچھا نام سے مراد کیا؟ یونیک، جو کسی کا بھی نہ ہو، نہ معنی کا پتہ، نہ ترجمے کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، بس نام رکھ لیتے ہیں. آج کل تو نک نام رکھنے کا رواج چلا ہے. نک نام رکھنے میں بھی کوئی نہیں سوچتا. نک نام جیسے ایسے پہچان کے لیے کوئی نام رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی نہیں سوچتا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں بھی کوئی اپنے پہچان کا نام رکھ لیتے ہیں، اپنا اصل نام چھپا کر. تو کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو خدارا اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اسلام دین و شریعت اس کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام کے بارے میں بہت زیادہ مطلب کہ اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نام تبدیل کر دیتے تھے. میں اسکرین پر آپ کو کچھ نام دکھاتا ہوں کہ یہ نام تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل فرمایا. ذرا دکھائیے اسکرین پر وہ نام کہ کیا نام تھے اور کیا تبدیل فرمایا گیا. یہ چند نام آپ کو اسکرین پر ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ رکاوٹ ڈالنے والا، اس نام کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پاس بھی الحمدللہ یہ انہوں نے بھیجا تھا، یہ رکاوٹ ڈالنے والا. تو اس نام کو بدل کر میرے آقا نے کیا کر دیا؟ بشیر، خوشخبری دینے والا. یعنی باقاعدہ یہ حدیث سے موجود ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہاں تک فرماتے تھے کہ نہیں تم یہ نہیں ہو، تم یہ ہو. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ تو یہاں پر اگر ہم ایک عشق کی بات کروں تو غور کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ اس کے مستقبل کو جانتے ہیں اور نام بدل دیتے تھے کہ تم یہ نہیں تم یہ ہو. اب آپ دیکھیں فتح، کامیابی، آپ کہیں گے یہ تو اچھا نام ہے، سراج رکھ دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے نام میں سراج پیارا لگا، آپ نے سراج رکھ دیا. فتح، کامیابی، یعنی کہ عموماً یہ ہوتا تھا، ایسا بھی ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کیا جس میں خود ستائش پایا جائے. یعنی خود ستائشی اس کو کہتے ہیں، اپنے منہ میں مٹھو یا اپنے منہ اپنی تعریف. ایسے ناموں کو بھی میرے آقا بدل دیتے تھے. اور کئی نام ایسے جس میں تواضع اور عاجزی آپ نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح ایک نام تھا اسود، کالے رنگ والا، تو آپ نے ان کا نام کر دیا ابید، گورے رنگ والا. یہ اسود آپ سمجھ رہے، حجر اسود، حجر اسود یہ کالا پتھر ہے نا جس کو ہم چومتے ہیں. بوسا کہاں عبادت ہے؟ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو بوسا دینا یہ عبادت ہے. بوسا رحمت کیا ہے؟ یہ مطلب بوسا چومنا ابھی 5 قسموں پر ہے. یہ کبھی کسی کو موقع ملا تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ چومنے کی بھی 5 اقسام الگ الگ ہیں کہ کون کس کو چومے تو کیا کہتے ہیں اس کو. تو اسی طرح بحیر، علم مال میں زیادتی والا، تو ان کا نام بدل دیا آپ نے بشیر، خوشخبری دینے والا. اسی طرح بغیض، قابل نفرت، آپ نے اس کو کر دیا حبیب، قابل محبت. اور دکھائیے ایک کا نام تھا ظالم، یعنی ظلم کرنے والا، آپ نے اس کو کر دیا راشد، ہدایتی یافتہ. قرداب، قرداب ضاد ہے یہ، قرداب، کھانے کا حریص یعنی کھانے کا لالچی، ان کا نام بھی کر دیا آپ نے راشد، ہدایتی یافتہ. اچھا ایک کا نام تھا عاصیہ، عین سے، نافرمان عورت، گنجان درخت دوسرا بھی معنی ہے. ان کا نام کر دیا آپ نے جمیلہ، فضل خدا سے نیکیاں کرنے والی، خوبصورت. ایک اور نام تھا عاصیہ یعنی نافرمان، ان کا نام آپ نے کر دیا مطیعہ، فرما بردار. تو اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. تو اب آپ غور کریں آپ کا نام کیا ہے. جتنے بھی اس وقت دیکھنے سننے والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ عمل اختیار فرمایا یہ صرف اس وقت کے لیے تو نہ تھا. حدیثیں تو موجود ہے نا ناموں کے حوالے سے، ترغیبات موجود ہے ناموں کے حوالے سے، ارشادات موجود ہے ناموں کے حوالے سے. کتاب الآداب معاشرت کا اس طرح کا پورا ایک چیپٹر ہے، لمبا چوڑا بہت لمبا چیپٹر ہے. اس میں بولنے، سلام کرنے، مصافحہ کرنے،
نام رکھنے اور اس طرح کی بہت سارے عنوانات ٹاپک اس کے اندر ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا تربیت فرمائی. نہیں اس کتاب اس چیپٹر کو پڑھنے سے بھی لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر کوششیں فرمائی ہیں, کس عنوان میں جا کر آپ نے ماشاءاللہ مطلب کہ آقا کا تو ہر عمل کمال ہے نا, میں کیا بولوں کمال کر دیا, جو کیا تبھی تو کمال تھا, کمال کو کمال ہی کہا گیا کہ میرے آقا نے کیا تو وہ کمال ہو گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نام کے حوالے سے اس وقت کی جو سچویشن تھی اور اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پیارا ایک ہمیں انداز دیا, اور یہ انداز آج بھی ہم کو باقی رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کا نام کیا ہے, تو اب بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو نام بچپن میں ہو گیا بس وہی ہے, بچپن کے بعد بھی نام رکھا جا سکتا ہے کیا؟ یہ نام مطلب یہ جتنے بھی نام ہم نے ابھی لیے تو اس میں تو ان میں تو بعض کی عمریں بڑی بھی تو تھی نا. اچھا, تو ہاں. بعد میں بھی خود بھی نام اپنا بدل سکتے ہیں؟ مطلب نام تو اگر نام صحیح نہیں ہے, اس کا معنی صحیح نہیں ہے تو نام بدل لینا چاہیے. کوئی چاہتا ہے محمد نام رکھنے کی فضیلت خود پانا, رکھ لے, خود اپنا نام رکھ لے, بھلے والدین نے نہ رکھا ہو. اب والدین نے نہیں رکھا تو کیا کر سکتے ہیں, خود رکھ کے فضیلت انشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ فضیلت ملے گی. ماشاءاللہ, اگر یہ جذبہ ہونا چاہیے صحیح اور پھر اس کو لے کر بھی تو چلے نا, رائج بھی تو کرے, نافذ بھی تو کرے. صحیح. اور اصل میں نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے. اچھا, یہ صرف خالی نام نہیں ہے, نام کچھ اس نہیں کا اثر بھی ہے. اس کا نام کا اثر بھی شخصیت پہ پڑتا ہے. اس لیے نام دیکھیں نا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مطلب کس طرح آپ کی نگاہ انتخاب دیکھیے کہ آپ کس طرح ناموں کو بدل دیتے تھے اور کس کا کیا نام رکھنا ہے. اب آقا کی تو شان ہے, یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں, وہی کہتے جو ان پہ وہی کی وما جاتی. ينطق عن الهوى. ایک نام دیکھا حزن, غمگین, غمگین, تو سہل کر دیا, سہل کر دیا. آسانیاں ہو گئی. ماشاءاللہ. کالس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ عفاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ اور اس کا بہت ہی پیارا موضوع. اچھے نام ہے کہ آج کل لوگ بچوں کو گڈو, بٹو, بابو پکارتے ہیں, اور اگر کسی کا نام اچھا رکھا ہوا ہے جیسے مشکان تو اسے نشی اور حذیفہ تو اسے حفظی کر دیتے ہیں. ایسا پکارنا کیسا؟ نگران شورا سے عرض ہے, ہمارے گھر مدنی منا آیا ہے, آپ اس کا نام رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز مدنی منی کی. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی آپ کو ٹھنڈک کرے. اور واقعی نام تو بگاڑ دیتے ہیں, یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک بلا ہے جو ہمارے گھروں میں ہے, اور مختصر کر دیں گے, تصغیر کر دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیں, جو مرضی ہے کر دیں گے. وہ بڑے بوڑھے بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم نام کر دیتے ہیں نا, تو اب جیسے کسی کا نام آپ نے گڑیا کر دیا, گڑیا گڑیا گڑیا, تو اب بوڑھیا ہو کر بھی یہ گڑیا ہی رہے گی. تو کیا ضرورت ہے اس کو گڑیا گڑیا کرنے کی؟ اگر بوڑھی ہو, یہ گڑیا بوڑھیا ہو گئی تو یہ بوڑھیا کو بھی لوگ گڑیا بولتے رہیں گے, دنیا ہنستی رہے گی کہ یہ کہاں کی گڑیا ہو گئی. تو نام اچھا خاصا ہوتا ہے, اس کو لیں تو نام نہ بگاڑے. گڈو پپو کوئی نام اسے لینے کے بجائے اس کا وہی اصل نام جو ہے, بگاڑ نہیں رہے, پیار میں کہہ رہے ہیں. جب تک یہ نام تبدیل نہ کرے اس طرح کا, جب اس کا اچھا نام ہے تو وہی لیں. اور بعض پھر ایسے نام ہو جاتے ہیں رکھنے پہ جو پھر جس کی پھر شریعت پہ ممانعت آ جائے گی. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے نہ پکارو. تو اس طرح مطلب کہ پھر اس سے بچنا پڑے گا. اسے سوچ سمجھ کے نام رکھے. بعضوں کا نام رکھے یار اتنا بڑا نام کون لے گا, تو رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے اتنا بڑا نام کون لے گا. لیکن جو نام رکھ لیا ہے وہی نام اس کا جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ نام باقی رکھے, اور سارا گھر سارا خاندان پھر ان کو اسی نام سے پکارے. اگر کنیت اس کی رکھی ہوئی ہے تو پھر کنیت کے ساتھ پکارے. بہار شریعت میں ہے نا کہ اپنے بچوں کے نام بزرگوں اور صالحین کے ذریعے رکھوانے چاہیے.
اب اچھا موقع ان کو شاید مل گیا ہے تو اس نہیں کال آپ کر سے لیں۔ رکھوائیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں، میں کہوں آپ کہ سے رکھوانے کا کہہ صالحین رہے سے رکھوا لیں، تو یہاں پھر میرے سے اگر مجھے بزرگ آپ ہی کے لیے کال آپ کے لیے آئی ہے۔ تو رونگ نمبر لگ گیا ہوگا، تو غلط ہو گیا ہوگا، تو یہ نہیں ہوتا۔ اچھا بات ہوئی لڑکوں کی، لیکن نام- اب یہ آ گیا ہے کال، نام رکھے ہیں محمد، واہ اور پکارنے کے لیے رکھے مصطفیٰ رضا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور چاہیں تو اس کو اتاری بنانا چاہیں تو میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں ان کو امیر سنت کے مریدوں میں بھی داخل کر لوں گا۔ اس کے لیے والد یا سرپرست کی اجازت ضروری ہے، نابالغ کو اگر مرید کرنا چاہیں تو۔ ماشاء اللہ۔ اور وہ مصطفیٰ کا مطلب بھی کچھ؟ مصطفیٰ کا مطلب اعلیٰ حضرت ایک شعر میں، ذات ہوئی انتخاب، آئے ہے وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو درود، مصطفیٰ چنا ہوا، چنا ہوا، تو ذات ہوئی انتخاب، کیسے کہ وصف ہوئے لاجواب، اب کیا ہوا، نام ہوا مصطفیٰ، اسم با مسمہ ہو گیا۔ ہاں، تم پہ کرو رو درود، آپ سنا بھی دو، اور وہ اس پہ ایک اور شعر بھی یاد ہے، دونوں سنیں۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا ہے، عرض کرتے ہیں، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، سبحان اللہ، شاہ کونین جلوہ نما ہو، جلوہ نما ہوگا، ایسی نافذ واقعی رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، بالکل بدل گیا، وہ ہے نا، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا، بزم امکان، وہ اس کو طرز میں پڑھ دینا، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، ہوا بدلی کھلے گل، ہوا بدلی بہار آئی، کھلے گل بلبلیں چہکی، ہوا بدلی بہار آئی، کھلے گل بلبلیں چہکی، تم آئے یا بہار جہاں فضا آئی گلستان میں، تم آئے یا بہار جہاں فضا آئی گلستان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیج
بھیجنا تھا بزم امکان میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں۔ کالس لیں کچھ؟ جی محمد ارشاد اختاری ہند کے شہر کانپور سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے سلسلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں نگران شورا کی قیامت کو مرحبا کہتے ہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج لوگ نام جو بزرگان دین کو جو لقب ملے یا جو اسلاف کو ہمارے لقب ملے ان ناموں پہ نام رکھ لیتے ہیں، تو آیا کہ یہ نام رکھنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام الدین، معین محی الدین۔ الدین، تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور اس طرح مطلب کہ جو نام رکھے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہمیں ہمارے علماء نے سمجھایا ہے کہ اس سے پہلے غلام لگا دے، غلام محی الدین، تو انشاءاللہ یہ پھر درست ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خود ستائشی اپنے منہ کہ میں غلام محی الدین ہوں، اور جیسے بعض لوگ اپنے نام ساجد رکھتے ہیں، وہ سجدے کرنے والا، سجاد سجاد بھی رکھتے ہیں، زاہد۔ ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں ہوگا، تو یہ ہوتے ہیں۔ تو بندہ خود بھی دیکھے، بولتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آوے کہ یار میں اپنے آپ کو سجاد بولوں گا تو لوگ کیا، مطلب لوگوں کو پتہ بھی تو نہیں نا سجاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یوں گاڑی چل رہی ہے۔ تو یہ اپنے نام کا معنی نکالیں اور پھر اس میں جو تواضع اور عاجزی پیدا کریں، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حامل سنت کے مکان عالی شان کی زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ بیت البقیع جنت ہال، بیت البقیع اس عمارت کا نام ہے جس میں حامل سنت کی رہائش ہے، اور اس وقت جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنت ہال ہے۔ الحمدللہ یہاں پر کئی دفعہ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، اور مدنی مشورے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے خوب سنتوں بھری خدمت کا سلسلہ اس چار دیواری سے بھی جاری رہتا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ الحمدللہ۔ اگلی کال۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے مدنی منع کا نام میں نے محمد رکھا اور پکارنے کے لیے نعمان رضا نام رکھا، مزید ان کی کنیت ابو عتیق رکھی ہے، تو اب جو ہے یہ ابو عتیق سے ہی مشہور ہو گئے اور سب ان کو ابو عتیق ہی کہتے ہیں، کوئی ان کے پکارنے کا نام نعمان رضا نہیں لیتا، تو کیا یہ درست ہے یا سب کو ترغیب دلایا جائے کہ ان کو نعمان رضا کہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عتیق کنیت درست ہے۔ عتیق یہ ہمارے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی لقب مبارک تھا۔ عتیق یعنی کہ آزاد، یوں لے جہنم کی آگ سے آزاد، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اچھا نام ہے ابو عتیق اگر رکھا گیا تو۔ اگر کوئی کنیت سے بھی اگر کوئی پکارتا ہے تو اس میں کیا، کئی ایسے ہیں جن کا نام اب کنیت سے ہی مشہور ہے۔ ابو دردہ کنیت ہے، ابو حنیفہ، اب نعمان، یہ امام اعظم کا نام تھا نعمان، اور پھر امام اعظم علیہ رحمہ کے اس نام کو بڑی خوبصورت طریقے سے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو نعمان کے نام سے دنیا تقریباً نہیں جانتی، آپ کو ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام اعظم کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نام زیادہ لیا جائے تو آپ نعمان کے بلایا کریں، نعمان رضا، آہستہ آہستہ۔ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا نام لوگ بھول نہ جائیں تو آپ بلایا کریں۔ آپ بھی گھر میں پھر ابو عتیق ہی کہتے ہوں گے، امی بھی ان کے ابو عتیق کہتی ہوگی، بھی سارے جب ابو عتیق کہتے ہوں گے تو جب گھر میں بھی یہ چلتا ہوگا باہر والوں سے کیا شکایت کرنی ہے؟ مشکل ہے، تھوڑا طویل بھی ہے، مگر لیکن اب انہوں نے سنت کی ادائیگی بھی کی ہے ماشاءاللہ۔ اپنے بچوں کی کنیت بھی رکھ سکتے ہیں والدین؟ رکھنی چاہیے، سب کی کنیت ہونی چاہیے، اپنی کنیت، سب کی کنیت، اسلامی بہنوں کی کنیت۔ امیر سنت تو کنیت رکھنا پسند فرماتے۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حامد۔ ماشاءاللہ۔ اب اس ٹائم پر امیر سنت سے کنیت رکھوانے کا اس طرح کا کوئی رجحان تھا نہیں، مطلب یہ ترکیب نہیں تھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ اچھا۔
تو میں مطلب کہ تو میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شروع سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں مدنی ماحول میں آنے کے بعد. ماشاءاللہ. مجھے بہت پسند ہے، یہ شروع سے بہت پسند ہے. تو جب نیا نیا میں مدنی ماحول میں آیا تھا تو منہاج العابدین میں نے نئی نئی کتاب پڑھی تھی ان کی، تو اس میں آپ کی کنیت ابو حامد تھی لکھی ہوئی تھی، تو میں نے خود ہی کنیت رکھ لی تھی ابو حامد. صحیح، کہ ماشاءاللہ. اس ٹائم پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مطلب وہ رجحان نہیں تھا میرے سنت سے کنیت رکھوانے کا. صحیح. اور اب چونکہ ماحول میں بھی لیٹ آیا تھا مدنی ماحول میں، 21 سال کی عمر، تو نام تو جو والد صاحب نے رکھا تو وہی عمران. نام کا والد صاحب مجھے بتاتے، میں والد صاحب نے آل عمران سے لیتے ہوئے نام عمران رکھا تھا. سورہ آل عمران میں عمران نام ہے تو میں اپنے بیٹے کا نام عمران رکھوں گا. ماشاء بہت بڑا پاکیزہ نام ہے. تو یہ ہے کہ وہ دو نام ہمارے آپ کو یاد رکھے، اذان میں نام الگ رکھا جاتا، وہی نام نہیں. یہ آپ نے پھر محمد رکھ لیا؟ نہیں، میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا تھا. اچھا اچھا. تو اب دونوں نام ایسے رکھے گئے تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی کا بظاہر تصور. عبد الرحمن کو اللہ کو نام پسند ہے، بے شک بے شک. عبد الرحمن حدیث میں بھی آیا ہے. اور عمران کی جو نسبت تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی جی عمران، اور صحابہ کرام میں بھی عمران نام گزرا ہے، اور روایتیں اس نام سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام بھی عمران گزرا ہے. اور تو یہ تو پھر اس نام کو بدلنے کی کوئی نہ صورت نہ گنجائش. آپ کے نام کے ساتھ محمد عمران آتا ہے، تو محمد آپ نے خود رکھا یا یہ بھی والدین؟ شروع سے سب چل رہا ہے نام محمد عمران میرے شناختی کارڈ میں اور اس طرح کی چیزوں میں، تو یہ چل رہا ہے. بیٹیوں کے ناموں کے لیے کیا اسلام کی رہنمائی؟ ایک تو محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن کو پسندیدگی کا ایک بتایا گیا حدیثوں میں. لڑکیوں کا نام تو محمد نہیں رکھ سکتے. چاہیے یار، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کا نام رکھا وہ رکھ لیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے ان ناموں سے اپنی بیٹیوں کو پکارا ہوگا. آقا کی زبان مبارک سے جو نام ادا ہوئے، صحیح، اگر مطلب اگر کے ساتھ کہہ رہا، اگر ہوئے، علماء بہتر بتائیں گے تو، اور اس نام کو آقا نے باقی رکھا، اور آقا کی شہزادیوں کا جو نام تھا تو وہ اپنی بیٹیوں کا نام ہو تو مدینہ ام کلثوم، زینب، رقیہ، فاطمہ. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات امہات المومنین، ہماری امیاں جو گزری ہیں، کم و بیش 11 کی تعداد اس میں بتائی جاتی ہے، تو ان کی مناسبت سے نام رکھے جائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحابیات ہیں ان میں سے دیکھے جائیں کہ کیا کیا پیارے پیارے نام آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسما ملتا ہے، تو بہت سارے نام ملیں گے. پھر اس کے لیے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے نام رکھنے کے احکام. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، المدینہ العلمیہ نے اس پہ بڑا پیارا کام کیا. اس میں بہت اچھے صرف نام ہی نہیں ہے، اس میں تو مطلب کہ بہت سارے اس میں عنوانات ہیں. یہ دیکھیے ابھی تو اس لیے نام کے متعلق یہ ساری تفصیلات چل رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ. اور نام تو پھر بہت آگے جا کے پھر 500-600 نام بھی اس میں یہ دیکھیں، یہ نام آ گئے. اب آپ نے جیسے بیٹیاں پوچھا نا، بچیوں کے 150 پیارے پیارے نام، یہ اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. ذرا دکھائیے کیمرہ میں، ذرا فوکس کلیئر کریں اپنا. جی ہاں، بچیوں کے، یہ میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے بچیوں کے 150 پیارے پیارے نام. تو دیکھیں سب سے اوپر کیا نام لکھا ہے؟ کیا بات ہے، آمینہ. ماشاءاللہ، مطمئن و بے خوف. سبحان اللہ. یہ مطمئن و بے خوف ہے، آقا کی امی جان کا نام آمینہ تھا. سبحان اللہ. تو یہ نام ہے. تو اس کے علاوہ ام ایمن، سویبہ، حلیمہ، یہ جو میں نے کہا 11 امہات المومنین جو تھیں، ان کے نام یہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. ان نام کے آگے اور وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں. اب مثال کہ ام حبیبہ تو محبوب ہستی کی ماں. اچھا، ام سلمہ تو اعتراف کرنے والی کی ماں. تو یہ ماشاءاللہ اب 150 نام تو آپ کو یہیں مل جائیں گے. ماریا، ریحانہ، یہ نام عموماً ہمارے اتنے زیادہ نہیں رکھے جاتے. اب اروا نام، جیسے ابھی یہ امیل سنت کی جو ہوتی ہیں ان کا نام ہے حسین و جمیل. ماشاءاللہ. تو امیمہ
پتھر. تو یہ بہت سارے ایسے نام ہیں. بڑیرہ, ابھی امیل سنت کی پر نواسی بڑیرہ, تو ایک درخت کا پھل ہے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے اب کہا تو وہ ہیں جو مطلب نہیں, یہ نارمل ہمارے یہاں نہیں اتنا رکھا جاتا, پتہ نہیں کہاں کہاں یہ ڈھونڈتے ہیں. یونیک نام رکھ کے کرنا کیا ہے؟ یونیک تو نام چلو مطلب میں کہتا ہوں اگر ان کو ایسا خواہش ہے کہ وہ نام ہو جو کسی کا بھی نہ ہو, تو اس کے اندر ایسے مطلب کہ آپ کو سینکڑوں نام مل اچھا, جائیں نام گے. رکھنا کس کو چاہیے ویسے؟ اب کس کا وہ حق ہے؟ آپ رکھے, ماں والد رکھے, حق دادا کی رکھے. بات ہے تو والد رکھے. اچھا, اور اگر وہ کہتا ہے کوئی اور رکھے تو نیک لوگوں سے رکھوائیں تو اچھا ہے. تو بعض اوقات کسی سے نام نہیں رکھواتے تو ناراض بھی ہو جاتے. اس پر کچھ کال بھی ہے تو یہ سن لیتے پھر. پیارے پیارے نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یہاں پہ یہ رواج دورہ ہے کہ بچے کا نام اس کی پھوپھی ہی رکھے گی. اب پھوپھی کو جب اچھا نام بتایا جاتا ہے تو وہ نہیں کہ میں جو کہتی ہوں وہی نام رکھا جائے, یہ کرتے ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ اس میں بھی ہماری اصلاح فرما دیں اور مدنی پھولوں سے اپنے نواز دیں. اب دیکھیں, ایک تو اول تو یہ کہ پھوپھی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صلہ رحمی کے طور پر اگر پھوپھی کی دل جوئی کے لیے کوئی نام ایسا پھوپھی رکھ دیتی ہے اور اس کے نام کے رکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, بہن رکھ دیتی ہے, پھوپھی رکھ دیتی ہے, خالہ رکھ دیتی ہے, اس طرح کوئی ماں رکھ دیتی ہے. بیچاری مطلب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی ماں سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتی ہو, بیٹی کا نام کیا ہو, بیٹے کا نام کیا ہو. یہ تو یہ بھی ہماری ایک مظلومیت ہے ماں سے کہ پوچھنا چاہیے. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کا مشورہ رکھنا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے کہ مطلب کہ خاندان کا یہ سارا طبقہ یہ کہے کہ اس کا نام دونوں میاں بیوی اپنے مشورے سے رکھے, ماں باپ کہ اپنی پکارنا تو سوچا تھا انہیں کو ہے, رکھے وہ جس نے مہینے میں 2 دفعہ بھی نام نہیں لینا اور جنہوں نے روزانہ کو 10 دفعہ بلانا ہے. بات تو صحیح ہے, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. منع کرے تو ناراضگی کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. ایک مطلب انتہائی نامناسب قسم کا یہ عمل ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں. آپ کا حق ہی نہیں تھا, کوئی شرعی حق تھوڑی تلف ہوا ہے, یا یہ حق تھا کہ آپ رکھتے نہ رکھتے تو یہ آپ کا کوئی شرعی حق تلف ہو گیا. تو کوئی بھی یوں نہ کرے. البتہ یہ میں نے ایک مشورتاً عرض کی ہے کہ اگر پھوپھی ہے وہ مطلب ایک آپ کے صلہ رحمی ہے, ذوی الارحام ہے, خالہ ہے, بہنیں ہیں, اس طرح مطلب کہ جو ماں ہے, نانی ہے, دادی ہے, یہ ہے. اب بیچاری وہ بیٹی کی جو ماں ہے اس کو کون بولے گا تو آپ نام رکھو. وہ تو مطلب بیٹی کی ماں تو بیٹی کی ماں ہے نا, بیٹی سے کوئی نہیں پوچھتا تو بیٹی کی ماں سے کون پوچھے گا. اب نانی چاہتی ہے کہ میں اپنی نواسی یا نواسے کا نام رکھوں, تو نانی یا نانا ہمارے معاشرے میں تو شاید نہ رکھ سکے. چاہتے بھی ہوں تو نہیں. ہاں, اگر کوئی ایسا بڑا ہو, خاندان بڑا ہو اور باؤ بھگت ہو, کوئی پیسہ میسا ہو, یا پھر ایسے کہ کوئی شہرت ہو تو ٹھیک ہے. لیکن نارمل جو ہمارا جو فیملی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, فیملی جو ایک ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے, اس میں نانا نانی کو امپورٹنس دی جائے, یہ تھوڑا میرے اپنے نواسوں کا نام تو آپ نے ہی رکھا ہے, امیر علیہ سنت سے رکھا ہے. الحمدللہ میرے یہاں میرے بچے اور اب میرے بچوں کے بچے, ان سب کے نام میں امیر سنت سے ہمارا تو گھر کا ایک انداز بن گیا. اللہ نظر بد سے بچا, دعا کرے. میرے گھر کی خوشی ہے یا میرے گھر کا غم ہے, میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب ساتھ ہیں. ہم مطلب ساتھ رکھے. ہاں, اللہ کی رحمت ہے, ایک اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور دعا کریں اللہ اس نعمت میں برکت دے, زوال نعمت سے بچائے. تو بچوں کے نام, بچوں کے بچے, میرے اپنے بچے ہو گئے, اپنے بچوں کے بچے ہو گئے, ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے جب بغداد رضا کی, جب میرا پہلا بیٹا بغداد رضا ہے, نام ان کا محمد ہے, تو امیر سنت یہاں فیضان مدینہ میں باہر یہ زینے کے پاس ملاقات فرماتے تھے عصر و مغرب کے درمیان. اچھا, تو میں یہاں پہنچا تھا ولادت کے بعد, موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس, فون پہ تو بابا یوں باہر ہی بیٹھتے تھے کھلے آسمان کے نیچے. تو یہ غالباً 94 کی شاید بات ہے, ان کی پیدائش 94 کی ہے شاید, جو مجھے یاد پڑتا ہے, سپٹمبر 94 انگلش مہینے کے حساب سے, اور اسلام مہینے کے حساب سے 11ویں شریف کا مہینہ تھا. اچھا, ربیع الثانی. تو اس نسبت سے تو ہاں, تو میں پہنچا تو میں نے ایک پرچی پہ لکھ کے دیا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے.
یعنی میں نے یوں لکھا تھا بن عمران، مجھے یاد ہے، خالی جگہ پر کرنا، اور آگے کی جگہ میں نے خالی چھوڑ دی تھی پرچی پر۔ یہ بھی نرالا انداز ہوگا نام رکھوانے کا۔ تو یوں مطلب کہ کچھ نہ کچھ یوں پہچان ہو گئی تھی، علاقہ ایک ہی تھا وہاں، پیچھے امیر سنت رہا کرتے تھے ہمارے گلزار حبیب مسجد کے پیچھے۔ تو پھر آپ نے اس کے آگے پکارنے نام محمد، اور پکارنے کے لیے بھی لکھا تھا بغداد رضا۔ ماشاء اللہ، میں کہا تو مرید کرتے تو وہ لکھا اتاری۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ پرچی لے کر ہی میں گھر گیا تھا کہ امیر سنت کا نام۔ اولاد کی پیدائش ہوتے ہی اس کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش، اور بہترین انداز سے کوشش، اور پلس مرید بنانا بھی ایک فوراً اس کا حق ادا کرنا ہے۔ فوراً مرید بنا لینا چاہیے، اپنے ایک دن کی بچی اور بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، سبحان اللہ، نہ آپ بے پیرے رہیں، نہ اپنی اولاد کو بے پیرا رکھیں، اور نہ اپنے پڑوسی کو، نہ اپنے خاندان میں کسی فرد کو بے پیرا رکھیں۔ ہر ایک کو غوث پاک کا مرید بنائیں، تاکہ جس وقت ہم قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں تو ہمارے اولاد، ہمارے آل، ہمارے دوست احباب سارے غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔